الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. پر اس راہ پہ چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم. عمر گلوں کی 2 دن لیکن پھر بھی قیامت بیت گئی. عمر گلوں کی 2 دن لیکن پھر بھی قیامت بیت گئی. دستے ہوس نے مسلے لاکھوں، شاخوں پہ مرجھائے کم. دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر. دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر. تمام باطل کی قوتوں سے الجھنے والوں سلام تم پر. جفاؤں غداریوں نے مل کر تمہارے رستے میں بند باندھے. جفائیں سہ کر وفا کے جلوے دکھانے والوں سلام تم پر. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، عزیز ساتھیو، بھائیو، آج ہم جس عظیم المرتبت ہستی کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں،
اس ہستی کو اپنی تعریف اور تعارف کے لیے میری اور آپ کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے. وہ اتنی شان والی ہستی ہے کہ ان کی تعریف کے لیے محبوب دو جہاں کی زبان ہے، آمنہ کے لال کے فرامین ہیں، پیغمبر دو جہاں کے لبوں سے جھڑے ہوئے پھول ہیں جن سے ان کی عظمتوں کا اعلان ہو رہا ہے. کبھی میرے محبوب ان کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، کبھی میرے آقا ان کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی میرے محبوب ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی اپنے منبر پہ ساتھ بٹھا رہے ہیں، کبھی انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں، کبھی ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں، کبھی ان کے پیار کو اپنا پیار قرار دے رہے ہیں، کبھی ان کا نام خود سے رکھ کے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کبھی گھٹی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی زبان چسواتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی محبت کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زندگانی کا طرز عمل بتا رہا ہے، میرے آقا کے فرامین کی روشنی بتا رہی ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما صرف امت کے محبوب نہیں بلکہ سید الانبیاء اور خاتم الانبیاء کے بھی محبوب ہیں. اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہماری عقیدت و محبت کے تمام مرکز اور تمام پہلوؤں کی بنیاد نسبت مصطفیٰ ہے. جو حضور کو پیارا ہے وہ ہمیں بھی پیارا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا تناسب بھی اسی طرح سے ہوگا. جو جتنا جتنا حضور کو محبوب ہے اتنا اتنا ہمیں اہل سنت کو محبوب ہوگا. جو جتنا جتنا اللہ کے نبی کے قریب ہوگا اتنا اتنا ہمارے دل میں اس کی محبت زیادہ ہوگی. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے دل کے بھی قریب رکھا، اپنے وجود کے بھی قریب رکھا. پیغمبر کی قربت جسے مل جائے اس کا مقام دنیا کے کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا. اور پھر ذرا سوچئے نا کہ ایسا عظیم انسان کہ جس کو نانا ملے مصطفیٰ جیسا، باپ ملے مرتضیٰ جیسا، ماں ملے سیدہ زہرا جیسی، بھائی ملے حسن مجتبیٰ جیسا، اور جس کو ساتھی ملے مسلم بن عقیل اور جعفر جیسے، جس کے احباب اور ساتھی اتنے کمال کے جانثار و وفادار ہوں. ذرا سوچئے تو صحیح اس ہستی کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کائنات کے اندر اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اپنی قربانی کے اعتبار سے، اپنی زندگانی کے اختتام کے اعتبار سے یقینی طور پہ وہ مظلوم ہیں. ان کو ظالمانہ طور پہ شہید کیا گیا، ان کے ساتھ ان کے خانوادے کو کرب و بلا کی وادیوں میں ذبح کر دیا گیا. یہ بات اپنی جگہ انتہائی تکلیف اور غم کا باعث ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو تکلیف کا یہ بھی ہے کہ ایک تو ظالموں نے ظلم کیا کہ حضرت کو شہید کر دیا، اور اوپر سے ستم بالائے ستم ہے کہ ماننے والے قیامت تک حضرت حسین کا نام لینے والے صرف نام میں گزارا کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کو اس بات سے کبھی سروکار ہی نہیں رہا کہ ہم کبھی جاننے کی کوشش تو کریں، ہم بتانے کی کوشش تو کریں، ہم لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلانے کی کوشش تو کریں کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی کے دامن میں صرف شہادت ہی تھی
یا شہادت کے علاوہ بھی کوئی اعزاز تھا؟ اگر ان کی باتوں پہ جاؤ گے تو آپ کو حضرت حسین کی پوری زندگی میں صرف ایک شہادت کا اعزاز نظر آئے گا، لیکن اگر آپ اسلام کی تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو صرف شہادت نہیں بلکہ سیدنا حسین ابن علی کی ساری زندگی سعادتوں سے لبریز نظر آئے گی، خوش بختیوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی۔ حسین جیسا خوش نصیب کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کے کانوں میں اذان دینے کے لیے محلے کا مولوی اور مؤذن نہیں بلکہ خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد رسول اللہ خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، جس کو گھٹی دینے کے لیے بازار سے ملنے والا شہد نہیں بلکہ نبوت کا لعاب دیا جا رہا ہے، جس کو ہاتھوں میں کھلانے کے لیے باپ کی گود یا بھائی کی گود نہیں بلکہ رسول اللہ کی گود میسر آ رہی ہے، جس کی بچپن میں تربیت کے لیے علاقے کے لوگ نہیں، متولی نہیں، صرف تعلیم و تربیت کرنے والے اتالیق اور اساتذہ نہیں بلکہ اس کو محمد مصطفیٰ جیسا استاد مل رہا ہے، جس کو دودھ پلایا ہے سیدہ زہرا جیسی پاکیزہ خاتون نے، جس کو اپنی گود میں پرورش دی ہے حیدر کرار جیسے جرأت کے پیکر عظیم نے، شیر خدا نے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جس کے دامن میں اتنی سعادتیں ہوں، جس کے دامن میں اتنی عظمتیں ہوں، اس کی زندگی کا صرف اختتام نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ مشعل راہ ہوا کرتے، ہر لمحہ نمونہ ہوا کرتے۔ وہ شخصیت مقتدا بھی ہے، وہ شخصیت پیشوا بھی ہے، وہ شخصیت ہمارے لیے امام بھی ہے، وہ شخصیت ہمارے رہبر بھی ہے، وہی شخصیت ہمارے رہنما بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے جینا بھی حسین سے سیکھنا ہے، مرنا بھی حسین سے سیکھنا ہے۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی زندگی سعادتوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے مختصر سی جھلکیاں پیش کر دی آپ کے سامنے۔ سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، نسبت مصطفیٰ کا ملنا سعادت، صحبت مصطفیٰ کا ملنا سعادت، حضور کے گھرانے میں پرورش پانا سعادت، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنا سعادت۔ حضور نے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تو دیکھ کر فرمایا کہ نعم المرکب، کتنا شاندار قسم کا شخص ہے، سواری کتنی کمال کی ملی ہے بھائی، نعم المرکب، سواری بڑی کمال کی ہے، سواری بڑی اعلیٰ ہے، سواری بڑی شان والی ہے۔ حضور مسکرائے فرمایا عمر صرف نعم المرکب نہیں، نعم الراکب، سواری کمال کی ہے تو سوار بھی تو کمال کا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کتنا اونچا مقام ہے اس عظیم المرتبت ہستی کا، جس کو سواری کے لیے مصطفیٰ کے کندھے ملے ہیں، جس کو پیغمبر کا پیار ملا ہے، نبوت کی محبتیں ملی ہیں۔ میرا بچہ روئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کا بچہ روئے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، سیدنا حسین روتے ہیں تو حضور کا دل دکھتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی سیرت و کردار کا مجسم پیکر، جس نے انسانیت کو اخلاق سکھایا، شرافت سکھائی، ہدایت سکھائی، انسانیت کو مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنا سکھایا۔ اب لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں حسین کسے کہتے ہیں، حسین کیسے تھے، حسین کون تھے؟ میں نے کہا چھوڑو یار، آپ میری زبان سے نکلے ہوئے لفظوں سے حسین کا تعارف چاہتے ہو، آؤ میں آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ سے حضرت حسین کا تعارف کرواؤں۔ میں آپ کو صحابہ کی زبان سے حضرت حسین کا تعارف کراؤں۔ کہتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں نے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو جمع کیا، فرمایا اس کا نام حسن ہے، اس کا نام حسین ہے، میں نے اس کا نام کچھ اور رکھا تھا، مصطفیٰ نے بدل کے حسن رکھ دیا، اس کا نام بھی میں نے کچھ اور رکھا تھا، مصطفیٰ نے بدل کے حسین رکھ دیا۔ یہ دونوں وہ شہزادے ہیں جن کے نام بھی مصطفیٰ کی پسند کے ہیں۔ اب تعارف کروا رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، توجہ کیجئے ذرا،
ایک وہ تعارف ہے حضرت حسن و حسین کا جو آپ اور میں کرواتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آئیے جھگڑا چھوڑیے, اتفاق والی باتیں کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ اپنی زبان سے تعارف کروا رہے ہیں. فرمایا یہ حسن ہے, یہ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کی تصویر ہے. یہ حسین ہے, یہ سینے سے لے کے قدموں تک مصطفیٰ کی تصویر ہے. فرمایا ان دونوں کو ملاؤ تو پیغمبر کی شباہت بنتی ہے. یہ دونوں پیغمبر کا عکس کامل بنتے ہیں. اور صحابہ نے اس کی گواہی دی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت سیدنا حسین کو بازار میں چلتے ہوئے دیکھتے اور فرمایا دیکھ کر کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میں نے حضور کے ساتھ اتنا ملتا جلتا شخص حضرت حسین کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. اور سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے گواہی موجود ہے. حضرت ابو بکر نے ایک موقع پہ فرمایا علی بیٹا تو آپ کا ہے لیکن ہے مصطفیٰ پہ, نانے تے گیا ہے. بات سمجھتے ہو؟ ہم پنجابی میں کہہ دیتے ہیں نا, اے اپنے دادے تے چلا گیا, اے اپنے نانے تے چلا گیا, اب مامیاں تے چلا گیا, اے چاچیاں تے چلا گیا, اے فلاں تے گیا, بڑے بھرا تے گیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نگاہ بصیرت اور نگاہ صداقت سے دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نانے پہ گیا ہے. یہ کس پہ گیا بھائی؟ نانے پہ گیا ہے. تو اتنی شان والا بندہ آخر کسی چھوٹے سے کام کے لیے تو اتنی بڑی قربانی نہیں دے گا نا. اتنی بڑی قربانی دی ہے تو مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ اس مقصد کی طرف کسی کی توجہ نہیں, اس مقصد کو جاننے کا کسی کو شوق نہیں, اس مقصد کو پہچاننے کی طرف نہیں. میں سمجھتا ہوں حضرت حسین کی اگر شہادت کے مقصد پہ غور نہیں کرو گے تو حضرت کی اتنی بڑی قربانی کا اصل فائدہ اور مقصد فوت ہو جائے گا. آج ایک طبقہ وہ ہے جو کرب و بلا کا تذکرہ بھی کرتا ہے, حضرت حسین کا نام بھی لیتا ہے, ان کے قصیدے بھی پڑھتا ہے, ان کا ذکر بھی کرتا ہے, ان کے نام پہ روتا بھی ہے, ان کے نام پہ پیار بھی کرتا ہے, ان کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے, ان کے لیے نظر و نیاز بھی بانٹتا ہے, اس کے لیے عقیدت و محبت کے تمام تر انداز اختیار کرتے ہیں. لیکن وہ بھی مقصد شہادت حسین سے یا تو آشنا اور آگاہ نہیں ہے, اور اگر آگاہ ہے تو بتانے کا حوصلہ نہیں رکھتا, بتانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. اور یہ سب سے مین ٹاپک, سب سے اہم پوائنٹ ہے سیدنا حسین ابن علی کی مظلومیت اور شہادت اور قربانی کا, کہ اتنی بڑی قربانی کا آخر مقصد کیا تھا. آج کی اس مختصر سی نشست میں بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں حضرت سیدنا حسین ابن علی کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قربانی کا مقصد بتانا چاہتا ہوں, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حسین کا صرف نام لینا حسینیت نہیں, حضرت حسین کی قربانی کے مقصد کو سمجھ کر ان کے طرز عمل پہ چلنا, ان کی قربانی کے مقصد کو سمجھ کر ان کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, یہ اصل میں حسینیت ہے, یہ اصل میں ان سے وفاداری کا مظاہرہ ہے, یہ ان سے محبت کا ثبوت ہے. میرے دوستو, حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں تشریف لے گئے تو کربلا میں جب گئے ہیں تو حضرت کی عمر کتنی ہوگی؟ جس انداز سے حضرت کا تذکرہ سنایا جاتا ہے تو سننے والا سمجھتا ہے کہ وہ شہزادے 20 سال کے ہوں گے, 25 سال کے, کیونکہ انداز یہ ہے نا, شہزادے نے سواری تو پیر رکھا, پھر شہزادہ سواری تو تھلے اترے. کائنات کے کروڑوں شہزادے حضرت حسین کی جوتیوں کی دھول پہ قربان. شہزادوں کی کیا اوقات ہے حضرت علی المرتضیٰ کے اس لخت جگر کے سامنے, جس کا اتنا اونچا مقام ہے. شہزادہ کہہ کے شان نہ گھٹایا کرو, مصطفیٰ نے جنت کا پھول کہا ہے. پیغمبر نے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ایک دن یوں
دونوں کو گود میں اٹھایا، وہ اوپر چادر لی ہوئی ہے، قدرے سردی یا خنکی کا ماحول تھا، تو آپ نے چادر لے کے نا دونوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ابنا، یا میرے بیٹے ہیں، اور کون ہیں؟ تو جب چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو علی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا میرے بھی بیٹے ہیں۔ ابنا، یا یہ میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہیں۔ تو جن کو حضور اپنی اولاد کہیں، حضور اپنا پیار کہیں، ان سے بڑھ کے اور شان والا کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے اصل عنوان کی بات آپ کو کہہ کے بات سمیٹ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو اس بات کا الزام عائد کرتا ہے جی فلاں جو ہے وہ یزیدی ہے، فلاں جو ہے وہ حضرت حسین کے قاتلوں کا حمایتی ہے۔ میں یہ آج کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بات بڑی صاف ہے بھائی، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، ہم حسینی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا حشر پسند کرتے ہیں، انہی کے غلاموں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ کو یہ لطیفہ سنایا، ہمارے حضرت استاد مکرم مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ آ گیا، جراثیم ایسے ہوتے ہیں بعض لوگوں میں بہت زیادہ، وہ آ کے اب یزید کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ یزید حضرت لوگوں نے بہت غلط مشہور کیا ہوا ہے، یزید ایسا تھا، یزید تو امیر المومنین تھا، اور یزید نے پھر یہ بھی کیا اور یزید نے وہ بھی کیا، اس نے صحابہ کے جنازے پڑھائے، اس نے فلاں جہاد میں شرکت کی، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا، اس نے فلاں کیا۔ اب اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ حضرت سنتے رہے، وہ کافی دیر اپنے دلائل دے کے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، اس میں یزید کے بارے میں حضرت یہ یہودیوں رافضیوں کی سازش ہے، انہوں نے فلاں کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے اس طرح سے وہ یزید کا بہانہ بنایا ہوا ہے، حضرت یہ یزید ایسا تھا ویسا تھا، اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے حضرت نے ساری بات بڑے دل پہ پتھر رکھ کے سنی۔ جب اس کا خطبہ مکمل ہو گیا نا تو حضرت فرمانے لگے بس کوئی اور فضائل یزید ہیں تو وہ بھی سناؤ۔ اس نے کہا نہیں حضرت بس میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں میں مشہور کچھ اور ہو گیا، یزید اتنا برا نہیں تھا جتنا لوگوں نے مشہور کر دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا چل پھر ہوں ہاتھ چک، چل پھر ہوں ہاتھ چک۔ اب وہ بڑا حیران ہوں، یہ میرے سامنے کی بات ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ سنی سنائی کہانی۔ میں ہاتھ چک، اس نے کہا حضرت خیر تو ہے، پر میں نہیں چوک، ہاتھ چک۔ اب اس نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہ تیرا حشر یزید نال کرے، میرا حسین نال کرے۔ کدے سجے ویکھے تے کدے کھبے، فرمایا اونچی آواز نال آخنا آمین۔ ہے اتنا ہی تجھے پسند ہے تو اللہ تجھے اسی کے ساتھ اٹھائے۔ ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، صحابی رسول مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت و عظمت پہ کٹ مرنا سعادت سمجھتے ہیں، انہیں رسول اللہ کا برادر نسبتی ہونے کی حیثیت سے، فاتح قسطنطنیہ اور کاتب وحی ہونے کی حیثیت سے ہر لمحہ ان کی عظمتوں کو سلام کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست قاتل یا انڈائریکٹ قاتل یا ان کے قتل میں ملوث کسی بھی طرح سے جو کوئی بھی ہے، ان کی حمایت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی تعریف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی حمایت میں ایک جملہ کہنا بھی رسول اللہ کا دل دکھانے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کل بھی خود کو حسینی کہتے تھے، آج بھی حسینی کہتے ہیں، حسینی ہو کر جینا چاہتے ہیں، حسینی ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ حقیقت کی ترجمانی ہے۔ اگلی بات سنیے ذرا غور سے، آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہے، جس دن اخبار میں یہ خبر چھپے نہ سمجھو کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، جڑی صفائیاں دین دی لوڑ پی گئی ہے تو مطلب ہے کوئی کھچڑی پک رہی۔ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، عدلیہ اور اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہے، چلتا رہتا ہے نا۔ میں کہا باقیاں دا پتہ نہیں، قوم نو تھلے لان لی سارے ایک پیج تے، قوم نو رگڑا دین لی سارے ایک پیج پہ۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اللہ پاک ہم سب کے لیے عافیت اور آسانیاں پیدا فرما دیں، کہو آمین۔ ظالموں سے جان چھڑائے اللہ پاک، عادل لوگ نصیب فرمائے۔
ہمیں سیاسی طور پہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو غیر جانبدار لوگ ہیں، مذہب پسند کرتے ہیں، دین سے پیار کرتے ہیں. ان کے جھنڈے، ان کے رنگ، ان کے انداز، ان کے نعرے یہ بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ کرسیوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، کرسیوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں آپ کے فلاں فلاں ایک پیج پہ ہیں. میں نے کہا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آؤ میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں کہ پوری کائنات میں بسنے والی رسول اللہ کی امت سوائے ایک وردی والے طبقے کے، وردی سمجھتے ہو، محرم کی وردی والے، مت اور وردی والے سمجھی بیٹھے، محرم میں جنہوں نے وردی بدلی، اس ایک طبقے کے علاوہ باقی ساری امت ایک پیج پہ ہے اس عنوان پر کہ شہیدوں کو سلام کیا جائے گا، رویا نہیں جائے گا، پیٹا نہیں جائے گا، چیخا نہیں جائے گا، چلایا نہیں جائے گا، شہیدوں کا ماتم نہیں ہوگا، شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. اٹھائیے پوری کائنات کے سسٹم کو، جہاں محمد مصطفیٰ کی امت بستی ہے، ذرا دیکھ لیجئے فوج کا مرکب ہے، شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. نہیں تو 6 ستمبر کا منظر آنکھوں سے دیکھ لیا کرو، 14 اگست اور 23 مارچ کی تقریبات کو غور سے دیکھ لیا کرو کہ ہمارے افواج پاکستان کا مونوگرام یہ ہے، شہیدوں کو سلام کیا جائے گا، پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں گی، عظمتوں کے ترانے پڑے جائیں گے. حکومت کا موقف یہ ہے، شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. اپوزیشن کا موقف یہ ہے، شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. ملا بھی کہتے ہیں شہیدوں کو سلام کیا جائے گا، مسٹر بھی کہتے ہیں شہید کو سلام کیا جائے گا. ہاں مذہب بھی کہتے ہیں، شریعت بھی کہتی ہے شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے کہ شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. قانون بھی کہتا ہے شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. قومی ملی روایات بھی کہتی ہے شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. تو پھر بتاؤ نا، سارا جہان ایک طرف ہے، تم تنہا ایک طرف ہو. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. نبوت کی زبان بھی کہتی ہے شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. صحابہ کا طرز عمل بھی کہتا ہے شہیدوں کو سلام کیا جائے گا. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ شہیدوں کو سلام ہی کریں گے. سلام ان پر جنہوں نے جان دے کر زندگی پائی، سلام ان پر جنہوں نے جان دے کر زندگی پائی، سلام ان پر کہ رحمت ان کے استقبال کو آئی، سلام ان پر جو اپنے مرقدوں میں مسکراتے ہیں، منو مٹی تلے جو مثل سورج جگمگاتے ہیں. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. اب توجہ سے آخری بات غور سے سن لیجئے، صرف سننی نہیں ہے، یاد کر کے پلے باندھ کے لے جانی، دل و دماغ کی تختیوں پہ نقش کر لیجئے، کام آئے گی. عام بندہ آپ کو بتائے گا بھی نہیں. اتنا جگرا حوصلہ کسی کا ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ کسی اور طبقے سے توقع نہ رکھنا کہ وہ یہ بات آپ کو بتائے گا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کیوں ہوئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کس مقصد کے لیے شہید ہوئے، اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اس کیوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اگر آپ پوچھیں گے آئیں بائیں شائیں ادھر، یہ تو بتائیں گے کس نے مارا، کیوں مارا، ایسے مارا ویسے مارا، فلاں کیا، ساری کہانی سنائیں گے. کس طرح سے جناب گھوڑا لے کے آئے، ایسے کیا، یوں پکڑا، ایسے جیسے وہاں لائیو کیوریج یہی کر رہے تھے. ساری کہانی گھڑ کے سنا دیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مقصد شہادت نہیں بتا سکیں گے. یا تو پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے تو بتانے کا، کچھ ہی بولو، بتانے کا حوصلہ ہی نہیں ہے.
کیوں بھائی؟ میں نے کہا مقصد ہے اتنا عظیم، عظیم بندوں کی زبان سے بیان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے بھی چنے ہوتے ہیں نا بندے، ہر ایک کی زبان سے وہ باتیں نہیں کہلواتا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دور میں موجود تھے۔ توجہ میری طرف رہے۔ بعض روایات کے مطابق 5 سال، بعض میں اس سے کچھ زیادہ عمر کا تذکرہ ہے کہ حضور کی زندگی میں اتنا وقت گزارا۔ اچھا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو موجود تھے۔ حضرت عثمان کا دور آیا تو مدینے میں موجود تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا تو مدینے میں موجود تھے۔ حضرت حسن کا دور آیا تو مدینے میں کوفے میں موجود تھے۔ حضرت علی کے دور میں منتقل ہو گئے کوفے، حضرت حسن کے دور میں بھی کوفے میں موجود رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس دور میں بھی اپنے علاقے کوفے میں موجود رہے۔ اب یہ سارا دور گزر رہا ہے، اتنا لمبا عرصہ ہے۔ اس دوران میں جب وہ جوان ہو گئے تو غالباً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہوگا نا، کہ جب حضرت سیدنا حسین کے لڑکپن اور جوانی کے دن ہوں گے۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا کہنا چاہیے، 10 سال کے کو زبردستی کہہ کے پڑھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں اتنی عمر کے ہو گئے کہ نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ پھر گھر ہی پڑھ لیتے تھے کہ مسجد میں آتے تھے؟ اچھی بولو یار، کدے نہیں، حوصلہ کر کے بتاؤ نا۔ کبھی کبھی آتے تھے، ساری نمازوں میں مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے تھے؟ بولو، پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ کس کے پیچھے؟ کہتا حسین کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا رے ظالم، تو حسین کے اماموں کو نہیں مانتا، تو حسین کے مقتدیٰ اور پیشواؤں کو نہیں مانتا، تو حضرت حسین کے بڑوں کو نہیں مانتا، جن کو حسین نے مانا ان کو نہیں مانتا۔ اوپر سے کہانیاں پھر سنو۔ میں نے کہا حضرت علی نے بیعت کی تھی حضرت ابوبکر کی، کہتا ہاں جی اتو تو میں کہا تو بھی اتو کر لے، چل تو اتو ہی مان لے، تیرے کو تو اتو بھی نہیں منیا جاتا۔ حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا، اتوں کوچتے پچھوں کچھ نو پتا کی آخر، کتنا بڑا ظلم کرتا ہے تو۔ ایک طرف حضرت علی سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ حضرت علی پہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے تو، کہ تو مندے سی۔ حضرت علی کو کس چیز کا ڈر تھا بھائی جو اوپر سے مانتے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادر کے بہتر تھے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، بس بات ختم۔ تو حضرت سیدنا حسین نمازیں پڑھا کرتے تھے کہاں؟ مسجد میں آ کے، حضرت عمر کے پیچھے۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان، تو پھر گھر پڑھ لیتے تھے کہ آتے تھے مسجد میں؟ پھر کس کے پیچھے پڑھتے تھے نمازیں؟ حضرت عثمان کے پیچھے۔ سبحان اللہ بھائی، ہو گئی کہ رہ گئی؟ ہو جاندی سی نا، آہو ساڈے پیر نے، اسی تو مننے ہیں کہ انہوں دی ہو جاندی سی۔ اچھا، اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا دور آیا تو ابا جی کے پیچھے تو کمال ہی ہے، پڑھنی تھی، ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت حسن کا دور آیا، 6 ماہ حضرت حسن کی خلافت رہی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت سے انکار نہیں کیا، بیعت کر لی۔ 1 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ گھر آتا تھا بیت المال سے، سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے باقاعدہ بھیجا جاتا تھا، اور وہ باقاعدہ وصول کرتے تھے۔ یہ آپس میں تعلق کی دلیل ہے، ماننے کی دلیل ہے۔ جو بات میں عرض کرنے لگا وہ یہ کہ اس سارے عرصے میں حضرت سیدنا حسین کو کسی نے کوئی خط لکھا کہ حضرت حالات بہت خراب ہے؟ اس سارے عرصے میں حضرت نے کوئی جلوس نکالا؟ اس سارے عرصے میں حضرت نے کسی خلیفہ راشد کو غلط کہا؟ اس سارے عرصے میں کسی کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کیا؟ اس سارے عرصے میں کسی خلیفہ کی بیعت سے انکار کیا؟ اس سارے عرصے میں کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا؟ نہیں کیا نا۔ لیکن جب یزید خلیفہ بن گیا، اس نے سلطنت اور اقتدار سنبھالا، حضرت تک حالات پہنچے، سیدنا حسین ابن علی
ان خطوط کے جواب میں جو دھوکے بازوں نے لکھے تھے، حضرت سیدنا حسین اپنا علاقہ چھوڑ کر میدان میں آئے ہیں۔ اب میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جو حضرت ابوبکر کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے، وہ بندہ جو حضرت عمر کے خلاف احتجاج نہیں کرتا بلکہ ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، وہ بندہ جو حضرت عثمان کے طرز عمل کو غلط نہیں کہتا بلکہ پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، وہ بندہ جو حضرت علی، حسن اور معاویہ کو ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کا معاون اور ساتھی بنتے، آج آخر کیا وجہ 60 سال سے زائد عمر ہونے کو آئی ہے، آج وہ بندہ میدان میں کیوں ہے؟ آج وہ اپنے بڑھاپے کا لحاظ کیے بغیر، اپنے مفادات کا لحاظ کیے بغیر تمام تر مصلحتوں کو پسے پش ڈال کر میدان میں نظر آ رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بجائے ادھر ادھر سے پوچھنے کے حسین سے پوچھ لیتے نا کہ حضرت جی ذرا بتائیے نا اس زبان سے جس نے نبوت کی زبان چوسی ہے، بتائیے نا ذرا اس زبان سے جس زبان پہ نبوت نے لب رکھے ہیں، بتائیے نا ذرا اس زبان سے جسے لعاب نبوت چوسنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جسے آقا نے اپنی انگلی چسوائی ہے، ذرا اس زبان سے ہمیں بتائیے نا کہ آج آپ کیوں آئے ہیں میدان میں، اتنی بڑی قربانی دینے پہ آمادہ کیوں ہو گئے؟ جان جاتی ہے چلی جائے، مطالبہ تو بتلا دیجئے نا۔ تو جواب سنیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا، واضح طور پر امت کو پیغام دے کے گئے ہیں کہ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر طریقہ ابو بکر والا ہوتا تو مجھے کربلا نہ آنا پڑتا، اگر طرز حکومت فاروق اعظم جیسا ہوتا تو مجھے آج کربلا میں آ کے خاک و خون میں لت پت نہ ہونا پڑتا، اگر انداز حکومت عثمان جیسا ہوتا مجھے اتنا دور گھر چھوڑ کے یہاں نہ آنا پڑتا، اگر حکومت علی المرتضیٰ، حسن اور معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسی ہوتی مجھے بغاوت یا مقابلہ یا آپس میں اختلاف یا احتجاج کرنے کی یا بیعت سے انکار کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔ لیکن میں بڑے واضح لفظوں میں صاف دنیا کو بتا کے جا رہا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ عمر والا طرز حکومت چاہیے، ابو بکر والی خلافت چاہیے، عثمان و علی جیسا انداز چاہیے، ویسا طریقہ ملے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ اگر وہ طرز عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو حسین کٹ سکتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے وہ مطالبہ کہ خلافت راشدہ کا نظام چاہیے۔ اب اتنا بڑا حوصلہ اور جگرا یہ کہاں سے لائیں گے کہ حضرت حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی کہ خلافت راشدہ والا نظام چاہتے تھے؟ حضرت عمر، جس عمر کا نام برداشت نہیں ہے اس عمر کا نظام کیسے برداشت ہوگا؟ ہے تو حضرت عمر والا نظام، عثمان و علی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی، عقل مانتی ہے آپ کی اس بات کو کہ جب تک معاملہ ٹھیک چل رہا تھا نہیں آئے، جب آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ کیا غلط ہے؟ اب طرز عمل ٹھیک نہیں ہے تو حضرت آپ کو کون سا طرز عمل پسند ہے؟ فرمایا وہی جس طرز عمل پہ میں خاموش تھا، جس طرز عمل پہ بیعت کی تھی، جس طرز عمل والوں کے پیچھے چلتا تھا، جن طرز عمل والوں سے محبت کرتا رہا، جن طرز عمل والوں سے وظائف وصول کیے، وہی طرز عمل پسند ہے، وہی چاہیے۔ اب توجہ سے بات سنیے ذرا، ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ مہینہ پورا محنت کریں، کمائی کریں، مال کمائیں، جیسے بھی کمائیں، محنت کر کے کوئی دیہڑی لگا رہا ہے، کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کمانے کے مختلف طریقے نا۔ چلو آپ نے پورا مہینہ کمایا تو مہینے کی کمائی لا کے آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ ماسٹر صاحب، چوری صاحب، حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب، ذرا بندہ دسو ہاں شاہ کوٹ چ کیڑا ہے جڑا سب تو وڈا فراڈی ہے، میں ہوں ذرا نا اپنی مہینے دی تنخواہ امانت رکھوانی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ سب تو وڈے فراڈی دا ایڈریس دیو، میں پیسے ہوں پڑا کے آنے۔ ایسے ہوتا ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے کے آئے، مہینے کی کمائی اور جمع پونجی، اور آپ کو کہہ کہ حضرت صاحب کو بندہ ہے نہیں مشہور جڑا کمیٹیاں لے کے بھج جاندہ ہوئے، وہ کمیٹی پانی ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ پیسے کس کو لا کے دیے جاتے ہیں؟
ہاں تو تسی نہیں لینا ہو تو میں ہی لینا ہے. کس کو لا کے دیتے ہو؟ بیگم صاحبہ کو. اور کس کو لا کے دیتے ہو؟ ساری تنخواہ ہوتی تلی دے. چلو بہرحال کس کو دیتے ہو؟ جس پہ اعتماد ہوتا ہے. چلو شکر ہے بیگم تے اعتماد ہے, اچھی گل ہے, ہونا چاہیے. ساری جمع پونجی محترمہ کے ہاتھ پہ, جس پہ اعتماد ہے اس کے ہاتھ پہ. تو میں نے کہا صرف اتنا جملہ پلے باندھ کے لے جا, رسول اللہ کی محنت کی کمائی, ابو بکر کی محنت کی کمائی, عمر کی محنت کی کمائی, عثمان کی محنت کی کمائی, علی کی محنت کی کمائی, حسن کی محنت کی کمائی, معاویہ کی محنت کی کمائی, 66 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت پہ لہراتے ہوئے پرچم کی پوری اسلامی سلطنت کے تحفظ کے لیے, احیاء کے لیے, تقدس کے لیے, منہاج نبوت کی حفاظت کے لیے, خلافت راستہ کے طرز عمل کے تحفظ کے لیے اللہ نے جس بندے پہ اعتماد کیا ہے, ساروں کی کمائی بچانے کے لیے جسے آگے کیا ہے اسے حسین کہتے ہیں. اعتماد ہے تو ساری جمع پونجی لا کے حسین کی ہتھیلی پہ رکھ دی کہ یہ سب کی کمائی ہے, لوٹنے نہ دینا. پھر حسین نے کیا کیا؟ خود لٹ گئے, کمائی نہیں لٹنے دی. خود لٹ گئے, مصطفیٰ کی کمائی نہیں لٹنے دی, صحابہ کی محنتیں ضائع نہیں ہونے دی, خود جان دے دی. اب جو جان دینے پہ روتے ہیں نا, ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ زاویہ نظر کا فرق ہے. تم نے کربلا کو قتل گاہ سمجھا, تم نے کربلا کو مقتل سمجھ کے پڑھنے اور سمجھنے اور جائزہ لینے کی کوشش کی. نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ جب تم نے اسے مقتل سمجھ کے دیکھا, قتل گاہ سمجھ کے دیکھا, تو نتیجے میں تمہارے حصے میں غم آیا, افسوس آیا, آہو بکا آئی, چیخو پکار آئی, رونا پیٹنا آیا. جس نظر سے دیکھا تھا یہی کچھ ہی آنا تھا. لیکن جب میری باری آئی, میں نے کربلا کو صرف قتل گاہ کے طور پہ نہیں دیکھا, میں نے حسین ابن علی کی درسگاہ کے طور پہ دیکھا ہے. میں نے کربلا کو صرف مقتل حسین کے طور پہ نہیں دیکھا, میں نے مکتب حسین کے طور پہ دیکھا ہے. جب میں نے اسے درسگاہ حسین سمجھا تو مجھے وہاں سے وفاداری کا سبق ملا, جانثاری کا سبق ملا, دین پہ کٹ جانے کا سبق ملا, اسلام کی عظمتوں پہ قربان ہونے کا سبق ملا, رسول اللہ سے وفا کرنے کا سبق ملا, اپنا تن من دھن دین مصطفیٰ پہ لٹا دینے کا سبق ملا. میں نے جب اس کو درسگاہ سمجھا ہے تو مجھے حسین ابن علی کے درسگاہ سے قربانی, استقامت, ڈٹ جانے یا کٹ جانے کا سبق ملا ہے. جب میں نے اسے اس نظر سے دیکھا ہے تو حسین کے انداز سے تسلی ملی ہے کہ رونا نہیں ہے, پیٹنا نہیں ہے, چیخنا نہیں ہے, چلانا نہیں ہے. حضرت آخر شہید ہو رہے مظلومانہ, کیوں نہیں رونا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں, یہ کوئی نیا تجربہ تو ہے نہیں. سر دینا عبادت میں ہے, منشور ہمارا یہ شیوا زمانے میں ہے, مشہور ہمارا اور زمانے والوں کو حضرت حسین کے خون کے قطرے پیغام